اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری احادیث مبارکہ کا ٹاپک ہے کہ نظر کا بیان جو ہم مانتے ہیں نظر، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانو، کیونکہ نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہمیں نصیحت جو ہے یا پہلی بات ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ نظر نہیں ماننی چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی نظر مان لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہونا تو ویسا ہی ہے، البتہ اگر کوئی کنجوس انسان ہے تو وہ اس کا مال جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم یہ اتنے پیسے دیں گے یا ہم کوئی مطلب کہ نظر ماننے کے طور پہ ہم کسی بھی صورت میں جو ہے مال اللہ کی راہ میں دیں گے، ویسے تو اس کا ثواب مل جانا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے بخیل کا جو ہے وہ مال نکلے گا۔ لیکن اس نظر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لیے اہمیت نہیں، کیونکہ جو تقدیر میں چیز لکھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، اور اگر تقدیر کو جو چیز بدل سکتی ہے وہ ہماری دعا ہے، اور دعا بھی وہ جو ہم نماز پڑھ کے کریں، فرض نماز پڑھ کے کریں اور نیکی کا کوئی بھی عمل کر کے کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو وہ اسے پورا کرے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو وہ اسے پورا نہ کرے۔ یہ دیکھیں الحمدللہ کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے کہ ہمیں نظر بھی جو ماننی ہے وہ حضرت عائشہ نے کیا بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص تو یہ نظر مان لیتا ہے یا اپنے آپ سے عہد کر لیتا ہے یا پرومس کر لیتا ہے کہ یہ جو کام ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرنے ہی کرنے ہیں، اور اپنے جو کیا ہوا اپنے آپ سے پرومس ہے اس کو پورا کرے۔ اور اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ والا کام کروں گا یا میں یہ ضرور کروں گا جو شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اس بات کی نظر جو ہے وہ نہ مانے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نافرمانی کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس چیز کی جو انسان کے بس میں نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حضرت عمران ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافرمانی کی نظر پوری کرنے کی تاکید نہیں کی، کہ اگر ہم کوئی نافرمانی کا کام کرنے کا ہم نظر مانی ہے جو شریعت میں نہیں ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس چیز کی جو انسان کے بس میں نہیں۔ زمانہ طالب علمی میں ہم سے بھی یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہوتے تھے کہ ہم 100 نفل پڑھیں گے، ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ روزے رکھ لیں گے، یا ہم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، اور ہم اس کو نظر مان کے کر لیتے تھے کہ اگر یہ ہمارا کام پورا ہو گیا تو ہم اس طرح کریں گے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو وہ نظر بھی نہیں ماننی چاہیے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جیسے ایک دن میں یا 2 دن میں وہ 100 نفل تو نہیں پڑھ سکتا، اس کو زیادہ ٹائم لگے گا۔ اسی طرح اگر روزے رکھنے ہیں تو روزے رکھنے کے لیے بھی انسانی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ بھی مصمم چاہیے تاکہ ہم اپنی نظر کو پوری کر سکیں۔ اور اس کے بعد مال بھی اگر خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہوگا تو آپ خرچ کر سکیں گے، اور اگر مال ہی کم ہو تو ہمیں وہ نظر بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ اس لیے جو ہم صحیح نظر مان لیتے ہیں کہ اگر یہ جائز جو بھی نظر ہم مانتے ہیں کہ ہم جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی بھی حاجت ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد وہ 2 نفل ادا کرے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں رہنمائی مانگے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو یا ہم یہ نظر مان لیں کہ ہم 2 نفل پڑھیں گے یا ہم 4 نفل پڑھیں گے، اگر یہ ہمارا کام ہو جاتا ہے یا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لیتے ہیں، نہیں مانتے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اس دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو صحابہ نے عرض کیا، ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، وہ سایہ میں بیٹھے گا، نہ کلام کرے گا، اور وہ روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ کلام کرے، سایہ میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ دیکھیں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دور میں ایک شخص نے نظر مانی کہ میں کھڑا رہوں گا، اور صحابہ کرام نے بتایا کہ اس نے کیا کیا نظر مانی ہے کہ میں کلام نہیں کروں گا، میں سایہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں اور روزہ پورا کروں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دینی کام ہے اس کے بارے میں تو اس کو ہدایت دی کہ تم روزہ رکھو، اپنا روزہ پورا کرو، لیکن اس کے علاوہ نبی پاک نے کہا کہ تم کلام بھی کرو اور تم بیٹھو بھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا کہ اسے اپنے 2 بیٹوں کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالے، اور آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ حج پہ جانا تو بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، اور ہم لوگ آج کل یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ پیدل چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ کافی آج کل ہے، ان بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حج جو ہم پہ فرض کیا ہے، ہم نے اس کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم یہیں سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا شروع کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، جب انشاءاللہ ہماری قسمت میں حج ہوگا، تو ہم انشاءاللہ ہم بھی ضرور جائیں گے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم تو بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں گھر دکھائیں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کہ میں پیدل چل کے حج کرنے جاؤں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ آپ نے پیدل جا رہے ہو یا سواری پہ جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ آپ نے فریضہ حج ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنی ساری جو ایفرٹس ہیں وہ لگانی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے ولاگ میں، مزید جو ہے نظروں کی جو ہے بیان اس کے بارے میں انشاءاللہ، اور ایک قسموں پہ بھی میں نے ایک ولاگ بنایا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ اس کا اور بھی اس کے بارے میں احادیث ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔